الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، ذو الحجہ کا مہینہ ہے. اسلامی مہینوں میں سے یہ آخری مہینہ ہے جہاں ہم نے 10 ذی الحجہ کو قربانی کا عمل پیش کیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے قربانیاں دی. اسی طرح صحابہ کرام نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کو بلندی تک پہنچانے کے لیے قربانیاں دی. 18 ذی الحجہ کا دن خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. اہل اسلام کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے. ایک ٹولہ
جو صحابہ کا دشمن ہے، صحابہ کرام کی توہین کرتا رہتا ہے، وہ 18 ذی الحجہ کو عید مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے نبی کے دوہرے داماد ہیں، ان کی شہادت ہوئی، اور گستاخ صحابہ، رافضیوں کا ٹولہ، ملنگوں کا ٹولہ اس دن عید غدیر مناتا ہے، گویا کہ خوشی کرتا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے، اور صحابہ کرام کی شان، رفعت، عظمت کو اجالا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا تذکرہ، خصوصاً حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور سنیوں میں بھی کچھ مولوی ایسے ہیں جو حضرت عثمان کی گستاخی کر جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت عثمان کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری کیا ہے۔ ان باتوں کو ہم نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور دل میں بٹھانا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک رشتہ داری ہے۔ وہ رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بیٹی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی ہے، ان کا نام ہے ام حکیم الفیضاء۔ یہ جو ام حکیم حضور علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، یہ میرے نبی کے جو والد حضرت عبداللہ ہیں، ان کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی۔ یہ ام حکیم کی آگے ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے عروہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن لگی، آج کل کی زبان میں کزن لگی۔ ان کے آگے بیٹے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ کتنا قریبی رشتہ ہے، لیکن یہ جو گمراہ ٹولہ ہے، یہ اس رشتے کی اہمیت کو جانتا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ بعض روایات کے مطابق 5ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کتنے نمبر پر؟ 5ویں نمبر پر، اور بعض میں کہ 4تھے نمبر پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اپنے گھر میں باغیوں کو، جن باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا۔ شہادت سے پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ باغیوں، میں ان صحابہ کرام میں ہوں جنہوں نے اولین میں کلمہ پڑھا، اولین میں اسلام کو قبول کیا، اور میں نے 4تھے نمبر پہ اسلام کو قبول کیا۔ والسابقون الاولون میں حضرت عثمان شامل ہیں۔ اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، جو پہلے صحابہ کرام اسلام کو قبول کرنے والے تھے، ایمان کو قبول کرنے والے تھے، ان میں حضرت عثمان بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت عثمان، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہاں پہ ایک بات چھڑتی ہے،
کہ پہلے ایمان کس نے قبول کیا، پہلے ایمان قبول کرنے والے کون تھے، اس بات کو چھوڑیں. آپ یہ دیکھیں کہ کس کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی پشت مضبوط ہوتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ عورتوں میں حضرت ختیجہ نے پہلے اسلام قبول کیا، بچوں میں حضرت علی نے، اور اسی طرح غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. تو میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی پشت مضبوط ہوتی ہے. عورت کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی پشت مضبوط نہیں ہوئی کیونکہ عورت باہر نہیں جا سکتی. غلام کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی پشت مضبوط نہیں ہوئی کیونکہ عربوں کے ہاں غلام کی حیثیت ہی نہیں تھی. بچے کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی پشت مضبوط نہیں ہوئی کیونکہ بچہ کیا کر سکتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کی پشت مضبوط ہوئی، اسلام مضبوط ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو، آپ جا رہے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، مکہ شریف کی گلیوں میں بازاروں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے آپ نکل پڑے اور گئے. حضرت عثمان کو وصول کر کے میرے نبی کے خدمت میں پیش کر دیا. پھر گئے حضرت طلحہ کو اسلام کی دعوت دی، قبول کیا اور اسلام کے اندر داخل کر دیا. پھر گئے حضرت سعد کو دعوت دی، قبول کر کے لے آئے. حضرت زبیر کو دعوت دی، قبول کر کے لے آئے. حضرت سعید کو دعوت دی، قبول کر کے لے آئے. حضرت عبیدہ بن جراح کو دعوت دی، قبول کر کے لے آئے. یہ جو عشرہ مبشرہ میں سے آخری 6 صحابی ہیں جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے 6 حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے ایمان کو قبول. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے چوتھے یا 5ویں نمبر پہ اسلام کو قبول کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ان پہ حملہ ہوا، ان کو یقین ہو گیا کہ اب شہادت ممکن ہے، کہ اب میں شہید ہو جاؤں. آپ نے 6 صحابہ کرام کے نام مختص فرمائے. ان 6 میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا دو. میری بات بڑی توجہ سے سننا. 6 کا نام لیا، ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. یہ 6 صحابہ کرام ہیں جن کے آپ نے نام لیے اور مختص کیا ان میں سے جس کو چاہو اپنی رائے کے ساتھ خلیفہ بنا. حضرت عبد الرحمن بن عوف انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں، مجھے یہ ڈیوٹی لگاؤ، مجھے یہ کام دے دو کہ میں عوام سے رائے لوں کہ عوام کی کیا رائے ہے، بڑوں کی کیا رائے ہے، چھوٹوں کی کیا رائے ہے، طالب علموں کی کیا رائے ہے، عورتوں کی کیا رائے ہے. رائے لینے کے بعد میں جس کو چاہوں گا خلیفہ بنا دوں. حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت زبیر وہ بھی بیچ میں نکل گئے کہ ہم خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں. باقی 2 رہ گئے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ. یہ 2 رہ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رات کی عشاء پڑھ کے، عشاء کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں. رات کو گلیوں میں پھرے، بازاروں میں پھرے، گھروں میں پھرے،
مکتب کے طالب علموں کے پاس گئے، عورتوں کے پاس گئے اور جا کر پوچھا بھائی خلیفہ کون بننا چاہیے؟ کبھی بوڑھوں کے پاس جا رہے ہیں، رائے دو بھائی خلیفہ کون ہونا چاہیے، عثمان یا علی؟ نوجوانوں کے پاس چلے گئے، یہاں تک کہ مکتب یعنی مدرسے کے طالب علموں کے پاس بھی گئے اور جا کر پوچھا خلیفہ کون ہونا چاہیے۔ عورتوں کے پاس گئے، پوچھا خلیفہ کون ہونا چاہیے۔ ساری رات یہ ڈیوٹی نبھائی، ساری رات چلتے رہے، سوئے نہیں، اس کام کو کام سمجھا کہ یہ عام فیصلہ ہو ہی جائے۔ صبح کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد کھڑے ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمایا، توجہ کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ کرام، سبقت بالاسلام نے، سبقت بالاسلام نے عثمان اور علی دونوں برابر ہیں، یعنی اسلام قبول کرنے میں جو پہل کرنے والے صحابہ ہیں ان میں حضرت علی اور عثمان دونوں بولو برابر ہیں۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، رشتہ داری کے اعتبار سے بھی حضرت عثمان اور حضرت علی برابر ہیں، کیونکہ حضرت عثمان بھی میرے نبی کے داماد اور حضرت علی بھی بولو میرے نبی کے داماد۔ حضرت عثمان میرے نبی کی پھپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور حضرت علی چاچا زاد بھائی ہیں۔ فرمایا رشتہ داری میں بھی دونوں برابر ہیں، سبقت بالاسلام میں بھی دونوں برابر ہیں۔ لیکن ساری رات میں معائنہ کرتا رہا، لوگوں سے پوچھتا رہا، لوگوں سے رائے لیتا رہا، کسی نے بھی یہ رائے نہیں دی کہ حضرت علی خلیفہ ہونے چاہیے، بلکہ سب کی رائے یہ تھی کہ ہمارا خلیفہ حضرت عثمان ہونے چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کو کھڑا کرتے، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں، اور پھر باقی صحابہ کرام کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان کو حضرت عثمان کو خلیفہ تسلیم کر دیا۔ تو میری بات یہاں تک پہنچی کہ سبقت بالاسلام میں بھی حضرت عثمان شامل ہے اور میرے نبی کی رشتہ داری میں بھی حضرت عثمان بولو شامل ہیں، میرے نبی کے رشتہ دار ہیں۔ چوتھے یا پانچویں نمبر پر اسلام قبول کیا جو قرآن مجید میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، قرآن مجید نے ایک مقام اور مرتبہ طے کر دیا۔ سب سے پہلا مرتبہ اور مقام وہ صحابہ کرام جو اولین اسلام قبول کرنے والے، ان کا مقام زیادہ، پھر مہاجرین کا، پھر انصار کا۔ آگے اللہ نے ایک ترتیب قائم کی ہے، ان میں سے والسابقون الاولون جو پہلے صحابہ کرام اسلام کو قبول کرنے والے، ان کا مقام سب سے بڑا ہے۔ پھر سارے صحابہ کرام میں جس کا مقام سب سے زیادہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلا رشتہ جو حضور علیہ السلام نے قائم کیا وہ حضرت عثمان سے۔ نبوت کے ملنے کے بعد میری بات پہ غور کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلا جو رشتہ قائم کیا وہ حضرت عثمان سے کیا۔
نبوت کے ملنے سے پہلے آپ نے خود اپنا رشتہ قائم کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور نبوت ملنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، نبوت ملنے سے پہلے جو آپ نے رشتہ قائم کیا وہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کیا، اور نبوت ملنے کے بعد جو آپ نے رشتہ قائم کیا وہ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے۔ کیونکہ نبی کو جب اللہ نبوت دے دیتا ہے تو پھر نبی اپنی مرضی سے نہ بولتا ہے، نبی اپنی مرضی سے نہ چلتا ہے، نبی اپنی مرضی سے نہ کوئی رشتہ قائم کرتا ہے۔ نبی کو جب نبوت مل جاتی ہے پھر اس کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بولنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، رشتے قائم کرنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے دوہرے دماد، بات توجہ سے سنیں، یہ سونے والے اپنا سر اٹھائیں، یہ فرنٹ میں بھی سو رہے ہیں، بھائی صاحب کو اٹھاؤ، بابا جی کو بھی اٹھاؤ، تقریر سونا نہیں، سونا نہیں، بات توجہ سے سنا کرے۔ میں اتنی محنت کر کے تمہیں بات سمجھا رہا ہوں کہ تاکہ تمہارے کھانے میں اتر جائے اور تم مزے سو رہے ہوتے ہو۔ تقریر میں نہ مت سویا کریں کیونکہ پوری بات کا مزہ خراب ہو جائے، خاص کر کے جو سامنے والے اگر سو جائے نا، فرنٹ والے، پھر تو خطیب کیا بات کرے گا آگے۔ ڈرائیور کے ساتھ ہی سیٹ پہ بیٹھنے والے سو جائے تو ڈرائیور کو تو خود بخود نیند آ جائے گی۔ اس لیے سویا نہ کریں، جاگ کے بات سنا کریں، توجہ کیا کریں بات ہو کیا رہی۔ اور اتنی اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں جو ہر مولوی نہیں کرتا، چن چن کے باتیں لے آتا ہوں تاکہ تمہیں پوری بات سمجھ آ جائے، دل بھی اترے تمہارے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن کے ساتھ میرے نبی نے نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے رشتہ قائم کیا، سب سے سب سے پہلے رشتہ قائم کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رقیہ کا نکاح، حضرت رقیہ میرے نبی کی کتنی بیٹی ہیں؟ زور سے بولو اور زور سے بولو، ذرا بولا کرو نا، پھر نیند نہیں آئے گی۔ تم بولتے چھوڑتے تو ہو نہیں، بس گنگے مان کے سن رہے ہو، بولنا نہیں، اس لیے تو نیند آ جاتی ہے۔ کوئی تھوڑا تھوڑا ہلیا کرو، بولیا کرو نال۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹی ہیں، یہ رافضی کہتے ہیں ملنگ، صحابہ کے گستاخ، اہل بیت کے گستاخ۔ حضور علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی، وہ قرآن کی آیت کا بھی انکار کرتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اللہ نے بنات کا لفظ بولا ہے، نبی کی حکم دیجئے قل لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، یا بنت کا لفظ نہیں اللہ نے بولا کہ اپنی بیٹی سے، بنات جمع ہے یعنی بیٹیوں سے، اور 3 جو ہے یہ جمع کے لیے بولا جائے۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 سے شروع ہوتا ہے جمع، 3 سے، 2 تثنیہ، ایک کو واحد بولتے ہیں عربی میں، 2 کو تثنیہ بولتے ہیں، اور 3 سے جو اوپر ہے اس کو جمع بولتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ عربی کی گرامر ہے۔ تو بنات کا لفظ اللہ نے بولا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، مومنوں کی عورتوں کا اللہ نے علیحدہ ذکر کر دیا، نبی کی بیویوں کا خاص طور پہ ذکر کیا، نبی کی بیٹیوں کا خاص طور پہ ذکر کیا، اور اس میں اللہ نے بتا دیا کہ نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ زور سے بولو، کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں۔ یہ عقیدہ بنا لے اور دل میں بات بٹھا لے، کبھی یہ شک نہ کرنا، کبھی کسی کی بات پہ یقین نہ کرنا کہ نبی کی تو ایک ہی بیٹی ہے، نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ حضرت زینب بڑی بیٹی کا نام ہے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں میرے نبی کی، 3 بیٹے حضور علیہ السلام کے، اور یہ ساری اولاد حضرت خدیجہ کبریٰ سے ہوئی ہے۔ تو بڑی بیٹی حضرت زینب، دوسری بیٹی کا نام ہے ام کلثوم،
یہ جو حضرت ام کلثوم ہے اس کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. یہ حضرت ام کلثوم وفات پا گئی غزوہ بدر کے فتح والے دن، جس دن اللہ نے اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر مسلمانوں کے لیے فتح ہوئی. ایک خوشی کا عالم تھا، سارے مسلمان بڑے خوش ہیں. جو خوشخبری سنانے کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو روانہ کیا، جاؤ جا کے خوشخبری سناؤ کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے. جب وہ یہاں پہ پہنچے خود اعلان کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اللہ نے اہل ایمان کو فتح دے دی ہے. اس وقت پتہ چلا کہ میرے نبی کی بیٹی لخت جگر حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جنازہ ہو چکا تھا، حضرت ام کلثوم کو قبر میں دفن کر دیا گیا تھا. آپ تشریف لائے، آپ اوپر کھڑے ہوئے قبر پہ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت ام کلثوم کے انتقال کے بعد غمگین رہنے لگے. کس بات پہ غمگین؟ کہ جو میرا نبی کے ساتھ ایک تعلق رشتہ تھا، رشتہ داری کی، وہ ختم ہوگی. کہ میں حضور علیہ السلام کا دعوت تھا اور حضور علیہ السلام میرے سسر تھے. یہ جو رشتہ داری تھی، دامادی اور سسرالی رشتہ، یہ ختم ہو گیا. اس بات پہ پریشان ہے کہ میرے نبی سسر تھے اور یہ بڑی فخر کی بات تھی کہ جس کا نبی سسر ہو ٹکائی جائے اور داماد اچھا ہو. تو ایک بڑا محبت والا رشتہ ہے سسر اور داماد کا. داماد اچھا نکلے، اگر داماد برا ہے تو پھر سارا کام ہی خراب. حضرت عثمان غمگین ہے، پریشان ہے. حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، دروازے سے داخل ہوئے تو آگے عثمان کھڑے بڑے غمگین. حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان بڑا غمگین ہے، بڑا پریشان ہے. حضرت عثمان پریشان ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے اور اللہ کا حکم لے کر آیا ہے کہ عثمان پریشان ہے، اے نبی جی دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان سے کر دیجیے. یہ کس کا حکم کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ حکم دے رہا ہے، عرش پہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی جی دوسری بیٹی کا نکاح وہ بھی عثمان کے ساتھ کر دیجیے. آپ سب بیٹیوں والے ہیں، داماد اچھا ہونا اور اللہ نہ کرے ایک بیٹی کا انتقال ہو جائے، داماد اچھا ہو تو پھر بندہ دوسری بیٹی کا بھی رشتہ دے دیتا ہے نا کہ نہیں دیتا؟ بولو کوئی زبان ہلاؤ، دے دیتا ہے نا. داماد اچھا ہو، اور اگر داماد پہلے ہی اچھا نہ ہو، بیٹی کو تکلیف دیتا ہو، مار پٹائی کرتا ہو، دکھ اور درد دیتا ہو، گھر میں تنگی کر کے رکھی ہو، تو وہ انتقال کر جائے اور پھر منہ لے کر آ جائے کہ ہمیں دوسری بیٹی کا بھی رشتہ دو، تو دیں گے؟ بولو نہیں نہ دیں گے. آگے سے کہیں گے کس منہ کے ساتھ لینے آئے ہو؟ ہماری تو پہلی بیٹی بھی بڑے دکھ کے ساتھ رہی ہے، بڑی تکلیفیں اس نے اٹھائی ہیں، اب کیوں رشتہ دیں؟ تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کی بیٹی کو کتنا خوش کیا رکھا ہوگا، کتنا خوش رکھا ہوگا کہ میرے نبی دوسری بیٹی جو حضرت عثمان کو دے رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت رقیہ کا نکاح ہو گیا، جو میرے نبی کی دوسری بیٹی تھی، دوسری لخت جگر. حضرت عثمان کے ساتھ یہ رشتہ داری پھر قائم ہوگی. حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں اور یہ حضرت عثمان کی شان ہے. حضرت آدم سے لے کر میرے نبی تک کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا
جس کی زندگی میں نبی کے یکے بعد دوسرے دو بیٹیاں آئی ہو. یہ فضیلت صرف حضرت عثمان کو ملی جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی. اور قیامت تک کسی اور کو یہ فضیلت ملے گی بھی نہیں, کیونکہ نبی کوئی نہیں آنا. حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں, اور آپ سے پہلے بھی حضرت آدم تک کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی, کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ کسی کے نکاح میں نبی کی یکے بعد دیگرے دو بیٹی ہو. یہ حضرت عثمان فضیلت والے ہیں جن کو نبی نے امام الانبیاء, جو سارے نبیوں کے سردار ہے, سارے نبیوں کے دولہ ہیں, سارے نبیوں کے جو ہے امام ہے, ان کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں. کتنی بڑی شان ہے عثمان کی. یہ تھوڑی رشتہ داری ہے, یہ تھوڑا تعلق ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آج راج رب بھی حضرت عثمان کے خلاف زبان دراز کرتا ہے. حضرت عثمان کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہتا ہے. میرے بھائیوں, یہ دشمنان صحابہ جو ہیں, ان کی زبانیں صحابہ اکرام کی گستاخیوں سے نہیں روک رہی. ہم اہل اسلام اور ہم مسلمان ایمان والے صحابہ اکرام کی گستاخیوں کو برداشت کر سکتے نہیں ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں جو صحابہ کا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ بولو. کافر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ زور سے بولو. وہ کیا ہے؟ کافر ہے. جو ایک ادنا سے ادنا صحابی کا بھی انکار کرتا ہے, ان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے, ان کی عظمت کا انکار کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, وہ ہمارے نزدیک کافر ہے. اور کافر کے ساتھ تعلق نہیں بنانا چاہیے, اس کی خوشی غمی میں شامل نہیں ہونا چاہیے, ان کا کوئی مر جائے تو جنازے پہ نہیں جانا چاہیے. اگر جنازے پہ چلیں گے علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ نکاح ٹوٹ جائے, کیونکہ یہ دشمنان صحابہ ہیں, دشمنان صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے یہ لوگ ہیں. تو حضرت عثمان مظلوم صحابی ہیں کہ یہ رافضی ٹولہ, ملنگ ٹولہ ان کی کتابیں گھڑی پڑی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کی گستاخی کی. حضرت عثمان کی بڑی شان ہے. چوتھے نمبر پہ یا پانچویں نمبر پہ اسلام قبول کرنے والے حضرت عثمان میرے نبی کی پھپھی داد بیٹی کے بیٹے ہیں. حضرت عثمان میرے نبی کے دورے دماد ہیں. اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان ذو نورین, عثمان دو نوروں والا ہے, دو نوروں والا عثمان ذو نورین ہے. کہ عثمان کے نکاح میں میرے نبی کی دو بیٹیاں ہیں, تو اس لیے فرمایا عثمان ذو نورین ہے. اس ذو نورین کی تشریح انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کریں گے.